اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب۔ پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری میں میں خلیل فرحات آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 15 جنوری ہے۔ تاریخ کے صفحات پلٹیں تو 15 جنوری کا دن کئی وجوہات کے لیے یاد کیا جائے گا۔ آج ہی کے دن ہندوستان اور دنیا بھر میں کئی اہم واقعات پیش آئے جو اس طرح ہیں۔ 15 جنوری سال 1934 یعنی 1934 کو آج ہی کے دن ہندوستان اور نیپال نے اس وقت تک کے سب سے خطرناک زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھی تھیں۔ ریکٹر اسکیل پر 8.7 شدت والے اس زلزلے میں 20,000 افراد کی موت ہو گئی تھی اور بڑی تباہی مچی تھی۔ ہندوستان کی ریاست بہار اور پڑوسی ملک نیپال کی سرحد کے پاس کے علاقے میں آئے اس زلزلے نے شمالی بہار اور نیپال میں بڑی تباہی مچائی۔ زلزلے کا مرکز ویسٹ نیپال سے قریب 10 کلومیٹر دور ماؤنٹ ایوریسٹ کے جنوب میں تھا۔ بہار کے پورنیہ سے چمپارن تک قریب 320 کلومیٹر کے علاقے اور نارتھ میں کاٹھمانڈو سے ساؤتھ میں مونگیر تک اس کے اثرات دکھائی دیے۔ یہ ہندوستان میں اب تک کا سب سے خطرناک زلزلہ مانا جاتا ہے۔ نیپال میں کٹھمنڈو، بھکناپور اور پاٹن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اور سڑکوں میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئی۔ اس زلزلے میں مظفر پور اور مونگیر شہر پوری طرح تباہ ہو گئے تھے اور موتیہاری اور دربھنگا شہروں میں جان و مال کا بھاری نقصان بھی ہوا۔ زلزلے کا اثر ممبئی، آسام اور پنجاب میں بھی محسوس کیا گیا۔ اس وقت گاندھی جی نے بھی زلزلے کی تباہی پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے مہلوکین کے افراد خاندان سے ملنے بہار کا دورہ کیا تھا۔ آج ہی کے دن سال 1949 یعنی 1949 کو کے ایم کریپا آرمی کے پہلے کمانڈر ان چیف بنے تھے۔ تبھی سے 15 جنوری کو آرمی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایم کریپا نے آج ہی کے دن فوج کے برطانوی کمانڈر ان چیف جنرل رائے بچر سے یہ عہدہ حاصل کیا تھا۔ یہ دن فوجی پریڈوں، فوجی تجربات اور دیگر سرکاری پروگراموں کے ساتھ نئی دلی اور سبھی آرمی ہیڈ کوارٹر میں منایا جاتا ہے۔ سال 2016 کو فوج نے 68واں آرمی ڈے منایا تھا۔ اس دن ان سبھی بہادر فوجیوں کو سلامی بھی دی جاتی ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے ملک اور لوگوں کی سلامتی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ 1970 یعنی 1970 کو آج ہی کے دن معمر قذافی لیبیا کے سربراہ بنے تھے۔ معمر قذافی کو کرنل قذافی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ معمر قذافی نے لیبیا پر اگلے 42 سالوں تک راج کیا اور وہ کسی بھی عرب ملک میں سب سے زیادہ وقت تک کسی عرب ملک پر حکمرانی کرنے والے تاناشاہ کے طور پر جانے جاتے رہے۔ قذافی مصر کے صدر جمال عبد الناصر سے کافی متاثر تھے۔ انہوں نے 1956 میں اسرائیل مخالف تحریک میں حصہ بھی لیا تھا۔ مصر میں ہی انہوں نے اپنی پڑھائی بھی کی۔ 1960 کے شروعاتی دنوں میں قذافی نے لیبیا کی فوجی اکیڈمی میں داخلہ لیا، جس کے بعد انہوں نے یورپ میں اپنی تعلیم مکمل کی اور جب لیبیا میں انقلاب ہوا تب انہوں نے لیبیا کی کمان سنبھالی۔ معمر قذافی پر جہاں کئی الزام لگے ہیں، وہیں ان کے دور اقتدار میں لیبیائی عوام کو ہر طرح کی سہولتیں انہوں نے پہنچائی، لیبیائی عوام کو بنیادی حقوق دلائے۔ سال 2011 میں لیبیا میں پھیلائی گئی خانہ جنگی کے دوران معمر قذافی کے بیٹے ہلاک ہو گئے۔ سب سے بڑے بیٹے اور ان کے جانشین مانے جانے والے سیف الاسلام قذافی کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہیں باغیوں نے روپوش معمر قذافی کو ڈھونڈ کر باہر نکالا اور بڑی بے دردی سے ان کا قتل کر دیا۔ قذافی کی موت کے بعد عرب کے سیاسی ماہرین نے لیبیائی عوام کے تئیں اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اب ان کی زندگی بہت ابتر ہونے والی ہے، اور آج ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ لیبیا میں عوام کو انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق امریکی صدر نکسن نے 15 جنوری سال 1973 کے دن شمالی ویتنام پر کی جا رہی بمباری روک دینے کے احکامات دے دیے تھے۔ پیرس میں جنوبی اور شمالی ویتنام کے ساتھ امریکہ کے وفد کی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد شمالی ویتنام پر حملے تو روک دیے گئے، لیکن جنوبی ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا پر حملے جاری رہے۔ اگلے 2.5 مہینے میں صدر نکسن نے امن سمجھوتے کا اعلان کر دیا اور امریکی فوج ویتنام سے لوٹ گئی۔ ویتنام میں لڑائی سال 1955 میں شروع ہوئی تھی اور امریکی فوج پوری طرح اس میں سال 1965 میں داخل ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں 45,000 سے بھی زیادہ امریکی فوجی، ساؤتھ ویتنام کے قریب 2.25 لاکھ فوجی اور نارتھ ویتنام کے 9 لاکھ سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے۔ آخرکار اپریل 1975 کے دن شمالی اور جنوبی ویتنام ایک ہو گیا۔
1988 यानी 1988 को आज ही के दिन हिंदुस्तान के साबिक गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने रिकॉर्ड बनाते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। हिरवानी ने मजमूई तौर पर 17 टेस्ट मैच और 18 वनडे मैचेस खेले हैं। टेस्ट मैचों में जहां उन्होंने 66 विकेटें ली हैं, तो वहीं वनडे मैचेस में उन्होंने 23 खिलाड़ियों को आउट किया है। हिरवानी ने जहां महज 17 टेस्ट मैच खेले हैं, तो वहीं इन मैचों में उन्होंने 4 मरतबा एक मैच में 5 विकेटें, तो वहीं एक ही टेस्ट में 10 विकेटें ली हैं। सीरिया में जारी खूनरेज़ी के दौरान आज ही के दिन साल 2013 यानी 2013 को हलब शहर की एक यूनिवर्सिटी में धमाके और रॉकेट हमले किए गए थे, जिसमें 80 से ज़्यादा अफराद की मौत जबकि 160 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। ये धमाके और रॉकेट हमले हलब यूनिवर्सिटी के कैंपस में किए गए, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ 30,000 अफराद रहते थे जो लड़ाई के बाद यहाँ पनाह लिए हुए थे। तलबा की जानिब से इस हमले के ताल्लुक से कई वीडियोस भी पोस्ट किए गए। इस हमले के बारे में ह्यूमन राइट्स के कारकुनों ने बताया था कि असद नवाज फौज के जेट तैयारों की जानिब से फायर किए गए मिसाइल इन हलाकतों की जिम्मेदार है, जबकि असद नवाज फौज ने बताया था कि ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले वो मिसाइल हैं जो बाकियों ने फायर किए और निशाना चूकने पर यहाँ आ गिरे थे। तारीखी अहमियत के हामिल मुल्क शाम अंदरूनी खाना जंगी और बैरून अफवाज के हमलों में पूरी तरह तबाह हो गया है। इस लड़ाई में 15 लाख से ज़ायद अफराद हलाक तो लाखों अफराद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। 15 जनवरी की तारीख में जहां बहुत कम खुशाइंद वाक़यात हैं, तो वहीं खूनरेज़ी वाले वाक़यात हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। अगले दिन फिर होंगे हाजिर उस दिन के तारीखी वाक़यात के साथ। यूट्यूब पर BPN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।